5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کا نسب یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں 16 جگہ ان کا ذکر آیا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فطری طور پر ذہانت اور فیصلہ کرنے کی قوت و صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو کم عمر ہونے کے باوجود حکومت کے بہت سارے کام سپرد کر دیے تھے اور خاص طور پر مقدمات کے فیصلوں میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت و حکومت دونوں عطا فرمائی۔ اللہ کی قدرت، پھلوں میں رس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بہت سی قسم کے پھلدار درخت پیدا فرمائے، جن پر موسم کے لحاظ سے پھل نکالے۔ ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض میٹھے بنائے اور پھر بعض پھلوں میں لذیذ اور عمدہ رس پیدا کیا۔ لہذا آم، سنترا، موسمبی اور انگور جیسے پھلوں سے ہم مزیدار جوس نکال کر پیتے ہیں۔ آخر ان پھلوں میں عمدہ، لذیذ اور الگ الگ قسم کا رس کون پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہی اپنی قدرت سے ہمارے لیے ان پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں میت کی وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثاء کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کو پورا کرنے کے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ فائدہ: میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے اس کی وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا مثل رومال کے تھا، جس سے وضو کرنے کے بعد آپ پوچھتے تھے۔ ترمذی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بچا ہوا مال واپس لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے خریدے ہوئے مال کو واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابو داؤد۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ کی کسی مخلوق کو مت ستاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ بخاری۔ دنیا کے بارے میں عیش و عشرت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے۔ مسند احمد۔ آخرت کے بارے میں جنت کے بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت کے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 20۔ طب نبوی سے علاج، بچوں کے گلے کی بیماری کا علاج۔
قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کے حلق کا علاج اس طرح دبا کر کیوں کرتی ہو، بلکہ تمہیں ان کا علاج عود ہندی کے ذریعے کرنا چاہیے، اس طرح کہ عود ہندی کو پانی میں گھول کر ناک میں ٹپکایا جائے۔ بخاری۔ نوٹ: دودھ پینے والے بچوں کے حلق اور گلے میں ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو عذرا کہتے ہیں۔ بچوں کی مائیں ان بچوں کے تالوں میں انگلی ڈال کر زور سے دباتی ہیں جس سے ناک کے راستے سے کالا خون نکل آتا ہے۔ اس کو بچوں کو اس عمل کرنے سے سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 91۔